والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی اللہ وحدہ شریک کے لائق و لبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. دعا پڑھی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. چلیے عقیدہ پوری نواقض صوم. عقیدے میں نواقض اسلام میں نواقض اول اور نواقض ثانی ہم پڑھ چکے ہیں. آج کیا پڑھیں گے؟ نواقض صوم. صوم یعنی نواقض صوم یعنی سین واو میم. جلدی بتاؤ. نواقض اول یعنی پہلا ناقض یعنی اسلام سے نکال دینے والی پہلی چیز. نواقض ثانی دوم یعنی دوسرا. نواقض صوم یعنی یہ تو ہے. دیکھو کیا ہے نواقض صوم. تیسری چیز کیا ہے جو اسلام سے نکال دیتی ہے؟ پہلی چیز کیا تھی؟ کیا تھا پہلا جو اسلام سے نکال دیا؟ کفر. کیا تھا؟ کفر. اس کی کتنی قسمیں تھی؟ کون کون سی؟ دو قسمیں تھی نا. ایک کفر اکبر اور ایک اصغر ہے نا. اچھا دوسرا کیا تھا؟ نواقض دوم کیا ہے؟ دوسرا نواقض جلدی عبد الرحمن عبد الخالق. نفاق نہیں پڑھے پچھلے ہفتے. اس سے پہلے کے 2 ہفتے پڑھے نا نفاق ہے نا. نواقض دوم نفاق. نفاق کسے کہتے ہیں؟ چھپانے کو. اچھا. اور کفر کہتے ہیں چھپانے. نفاق یعنی اسلام کو ظاہر کرنا اور دل میں کفر کو چھپانا. ٹھیک ہے. اب تیسرا ہم پڑھیں گے. کیا تیسرا کیا پڑھیں گے؟ نواقض صوم. تیسرا نواقض کیا ہے؟ شرک ہے نا. شرکیہ عمل یا شرکیہ معاملات اس کے اندر داخل ہیں. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہم کو شرک کو کیوں پڑھنا ہے؟ اسی طریقے سے شرک کے واقع ہونے کے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ کیا اس امت میں بھی شرک واقع ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں انشاءاللہ اس میں آئے گی. چلیے سب سے پہلی چیز شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ جیسے کفر کی قسمیں تھی، نفاق کی قسمیں تھی،
ہے نا, نفاق اکبر, نفاق اصغر, کفر اکبر, کفر اصغر, ہے نا. ویسے یہ شرک کی بھی قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ دو. کون کون سی؟ اکبر اور اصغر. شرک اکبر اور شرک اصغر. ٹھیک ہے, شرک اکبر اور شرک اصغر. ٹھیک ہے. اب اس کے جو ہے اثرات بھی ہوتے ہیں نا. جب کسی معاشرے کے اندر شرک پایا جائے گا اس کے اچھے اثرات ہوگے کیا؟ نہیں, اس کے اثرات اچھے نہیں ہوگے بلکہ برے اثرات ہوں گے. کہتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے. اس کو بھی ہم پڑھیں گے کہ کیا اس کے برے اثرات ہیں معاشرے کے اوپر, کیسے معاشرے کو تباہ کرتا ہے نا. انشاءاللہ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئے گی. چلیے, سب سے پہلے شرک کسے کہتے ہیں, شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے, شرک کی تعریف کیا ہے نا. سب سے پہلے یہ پڑھیں. دیکھیے شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عبادت کے انواع یعنی قسم, عبادت کی قسموں میں سے کسی بھی قسم کے اندر, عبادت کی قسموں میں سے کسی بھی قسم کے اندر غیر اللہ کے لیے کوئی کام انجام دے. غیر اللہ کے لیے کوئی کام انجام دینا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ عبادت کے انواع میں سے کسی کا غیر اللہ کے لیے انجام دینا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. عبادت ہے. کسے کہتے ہیں عبادت؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ نماز, روزہ, زکات کی عبادت ہے. ٹھیک ہے. کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کیوں؟ تاکہ اللہ خوش ہو جائے, ہے نا. تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال والاقوال والأعمال الظاہرة والباطنہ. کیا کہتے ہیں کہ عبادت اس چیز کا نام ہے, اسم جامع, ہر اس چیز کا نام ہے عبادت. لکل ما یحبہ اللہ, ہر اس عمل, ہر اس چیز کا نام عبادت ہے جس سے مقصود یہ ہو کہ اللہ خوش ہو جائے. اللہ خوش ہو جائے. یحبہ اللہ ویرضاہ, اور اس کی رضا حاصل ہو جائے, وہ راضی ہو جائے. اللہ خوش ہو جائے, اللہ کے ہم محبوب بن جائے, اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. یحبہ اللہ ویرضاہ. اب راضی کرنے والے اقوال بھی ہو سکتے, باتیں بھی ہو سکتی ہے نا, اور راضی کرنے والے عمل بھی ہو سکتے. تو کہہ رہے من الاقوال, چاہے وہ اقوال میں سے ہو, باتوں میں سے ہو, کلام میں سے ہو. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اللہ خوش ہوتا ہے نا. تو چاہے وہ زبانی طور پہ ہو عبادت, ٹھیک ہے, من الاقوال والاعمال, یا اعمال ہو. اعمال ہو. اب اعمال میں بھی دو قسم کے عمل ہیں. ایک ظاہر ہے جیسے نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, ظاہری عمل ہے نا, حج ہے نا. یا اعمال ظاہرتی والباطنہ, یا باطن عمل ہو. باطن عمل جیسے چلو پوری ڈیفینیشن میں نے بتا دیا. ایک آخری کا سینٹنس والباطنہ کا مفہوم آپ بتا دو. باطنی عمل جیسے ہاں دل سے, مطلب عمل کیا ہوگا, دل کا عمل کیا ہے, کیا پڑھ رہے ہیں, کون سا سبجیکٹ ہے؟ عقیدہ. دل کا عمل کیا ہے؟ عقیدہ. اللہ کی ذات کے سلسلے میں صحیح عقیدہ عمل ہے. اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا. بندے کا عقیدہ غلط ہو تو عمل صحیح نہیں ہو سکتے. سمجھ آئی بات؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ. یہ عبادت ہے. اب اس میں جتنے بھی ایسے کام ہیں وہ سب عبادت ہے.
وہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں عمل ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں عمل ہے، عمل ہے ظاہر ہے. کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، ہے نا. عبادت ہے، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ظاہری عمل ہے، عبادت ہے. اب اس کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے پڑھ سکتے ہیں نہیں، ہے نا. اچھا چلو یہ تو نماز مکمل، اللہ اکبر صلی کے سلام تک نماز ہے نا. نماز کے بیچ میں رکوع ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے اور دعائیں ہوتی ہیں، مختلف دعائیں ہوتی ہیں. کیا رکوع، کیا سجدہ، کیا دعا کسی دوسرے کے لیے کر سکتے؟ یہ تو نماز نہیں ہے، اس کا جز ہے نا، اس کا رکن ہے، ایک حصہ ہے. تو کیا عبادت کا کوئی حصہ کسی دوسرے کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت کا حصہ ہے اور عبادت میں شامل ہے، اس لیے وہ اللہ ہی کے لیے. تو رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کا مطلب کہ اب جتنے بھی لوگ اللہ کے علاوہ سجدہ کر رہے ہیں وہ کس کو مبتلا ہے؟ شرک ہے. ٹھیک ہے. دعا اللہ کے لیے، الدعاء والعبادت، رسول اللہ نے کہا دعا عبادت ہے. تو دعا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے دعا کی جائے، کسی دوسرے سے دعا کی جائے تو جائز ہے. کسی دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کسی دوسرے سے دعا نہیں کر سکتے. سمجھے؟ کسی دوسرے کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. قبر پہ کھڑے ہیں آپ، قبر والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کر، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، ہے نا. کس کے لیے دعا ہے؟ قبر والے کے لیے. کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ اللہ سے. ٹھیک ہے. قبر والے کے لیے دعا کر سکتے. کس سے؟ اللہ سے. قبر سے دعا نہیں کر سکتے. سمجھے؟ کیوں؟ کیونکہ دعا عبادت ہے، صرف اللہ سے کی جائے، اللہ سے کی جائے. تو لیے اور سے کا ڈفرنس سمجھ آیا؟ ہاں سمجھ میں آیا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہاں عبد الرحمن، کسے کہتے ہیں عبادت؟ سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو، عبادت ہر اس عمل کا نام ہے، چاہے وہ قولی ہو، چاہے فعلی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے بدنی ہو، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کی جائے، وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. اتنا تو یاد رہے گا، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی. ٹھیک ہے. دیکھو کہتے ہیں کہ ہم شرک کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں ہم شرک کو پڑھیں؟ جب ہم کو توحید معلوم ہے تو شرک پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں توحید معلوم ہے نا؟ معلوم ہے توحید معلوم ہے سب کو. توحید معلوم ہے، اتنا تو معلوم ہے نا کہ توحید کا مطلب وحد یوحد توحیدا، ایک جاننا، ایک ماننا. اور اصطلاح دین میں اللہ رب العالمین کو اس کی الوہیت، ربوبیت و اسماء و صفات میں ایک جاننا، ایک ماننا ہے نا. یہ توحید ہے. اس کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں، ہے نا. پہلے دوسرے لیول میں اس کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ توحید کو ہم جانتے ہیں. تو جب ہم توحید کو جانتے ہیں تو شرک کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیوں پڑھنا ہے شرک کو؟ اس کا بھی جاننا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ توحید کا جاننا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ اس پہ عمل کرنا ہے. اور شرک کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس سے بچ جائے، تاکہ اس سے بچ جائے. اس لیے ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھو کہتے ہیں کہ ہم متعدد اسباب کی وجہ سے شرک کو پڑھتے ہیں اور اس کا علم حاصل کرتے ہیں، جن میں سے چند یہ کہتے ہیں متعدد اسباب ہیں، جن میں سے کچھ یہ کیا ہے؟ شرک انسان سے واقع ہونے والا سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اللہ کے غضب کا باعث ہے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کرنے کا سبب ہے، ہمیشہ رہنے کا سبب ہے. لہذا اس کا جاننا واجب ہے تاکہ ہم اس سے بچیں، ہم اس سے بچیں
اور اس میں واقع نہ ہو، اس میں واقع نہ ہو جائے۔ اچھا یہ تو ایک بات ہوئی کہ ایسی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی کے صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کہی ہو کہ شرک کو پڑھا کرو تاکہ اس سے بچے؟ کوئی کہہ سکتا نا کہ بھائی یہ تو تم نے اپنی بات بیان کر دیا، کسی صحابی نے کہا، نبی نے کہا؟ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انما تنقض الاسلام قرۃ اذا نشأ فی الاسلام من لم يعرف الجاہلیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ جب اسلام میں ایسا شخص، ایسا انسان، ایسا آدمی نشو نما پائے، نشو نما سمجھتے ہیں پلے پھولے ہے نا، یعنی اسلام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ایسا آدمی جو جاہلیت کو نہ جانتا ہو، اسلام کو تو جانتا ہے جاہلیت کو نہیں جانتا، ایسا آدمی جب اسلام کے اندر زندگی گزار رہا ہے جو اسلام کو تو جانتا ہے لیکن جاہلیت کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تو اسلام کی گرہیں یعنی کہ ٹھانے ایک ایک کر کے کھلتی جاتی ہے، اسلام دھیرے دھیرے اس سے نکلتا جاتا ہے، اسلام دھیرے دھیرے نکلتا جاتا ہے۔ وجہ وہ جاہلیت کو جانتا نہیں ہے تو جاہلیت میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں، ہے نا، اسی لیے شرک کا پڑھنا، بدعات کا پڑھنا، گناہوں کے سلسلے میں علم رکھنا تاکہ اس سے بچے، ہے نا، اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو عمل میں لانا ہے؟ نہیں، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا مقصود ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری چیز معلوم پڑا، کہتے ہیں یہ بات معلوم ہے کہ خطرے کے مقام کا جاننا انسان پر واجب ہے تاکہ اس سے بچ جائے، تاکہ اس سے بچ جائے۔ دو راستے ہو، کسی جگہ آپ جا کے دو راستے نکلتے ہو، ایک راستے پہ کیا ہو؟ کھائی ہو، کھائی ہوتی نا، پہاڑ سے نیچے گر جاتے ہیں، کھائی ہو، اور دوسرا راستہ صحیح سلامت کی منزل کی طرف لے جانے والا ہو، اور اگر نشان نہ لگا ہو کہ ادھر بچ جاؤ، ادھر خطرہ ہے، ادھر کھائی ہے، ایسا نشان نہ لگا ہو تو کچھ لوگ اس راستے میں جا کے کھائی میں لیتے ہیں، ہوگا تو ان کا جاننا ضروری ہے کہ نہیں کہ یہ راستے پہ کیا ہے؟ کھائی ہے، اس پہ جائیں گے تو ہم کھائی میں گر جائیں گے، اس میں جائیں گے تو پہاڑ سے نیچے گر جائیں گے، تو یہ جاننا بھی ضروری ہے، صرف سیدھا راستہ منزل کا معلوم ہونا ہی کافی نہیں ہے، سمجھ لیں بات؟ تو انسان راستے سے بھٹک نہ جائے، غلط راستے پہ نہ چلا جائے، اسی لیے اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اس سے بچ جائے، اس سے بچ جائے، آپ سمجھ لیں بات؟ دیکھو دوسری چیز کہتے ہیں، دوسرا سبب جو شرک کو ہم پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں توحید اللہ تعالیٰ کا واجب حق ہے۔ توحید کیا ہے؟ واجب نہیں ہے۔ کوئی انسان کلمہ پڑھے اور توحید میں نہ ہو، کلمہ کوئی فائدے کا اس کا؟ کوئی فائدے کا نہیں، اس کا کلمہ اس کا کوئی فائدہ، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ توحید جو اللہ رب العالمین کا واجب حق ہے، اللہ رب العالمین کی توحید ہر مسلمان پہ کمپلسری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ؟ اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر؟ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ کے ساتھ، اللہ و رسول و عالم، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے نبی آپ بتائیے۔ کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اَيَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، حق اللہ علی العباد اَيَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کا حق یہ ہے ہم پر بندوں پر کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اَيَعْبُدُوهُ اسی کی عبادت کریں، وَلَا یشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ہے نا؟
یہ اللہ کا حق ہے. اچھا اللہ کا یہ حق ہے. دوسرا سوال کیا تھا رسول اللہ کا؟ بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر، ہے نا؟ اللہ کا حق تو یہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کی عبادت کریں. اچھا صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، ولا یشرک بہ شیئا نہیں کہا جاتا، تو توحید کا حق ادا نہیں ہوتا. تو توحید کا حق ادا نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں کلمے کے اندر بھی لا الہ پہلے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ. تو پہلے پورے معبودان باطلہ کا کیا ہے؟ انکار ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے شرک کی نفی ہے. کلمے بھی پہلے شرک کی نفی ہے، بعد میں توحید کا اثبات ہے، توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ آگے آؤ، دونوں آگے آؤ. تو نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ رہے ہیں. کلمے کے اندر بھی پہلے کیا ہے؟ شرک کی نفی اور توحید کا اثبات، توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ولا یشرک بہ شیئا اگر نہیں کہا جاتا تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ توحید کے ساتھ شرک کا جاننا ضروری. اچھا بندے کا کیا حق ہے اللہ پہ؟ بندے کا کیا ہے؟ حق العباد علی اللہ. بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ یعذب بہ شیئا من لا یشرک بہ، اللہ یعذب بہ من لا یشرک بہ شیئا، کہ وہ بندے کو عذاب نہ دے. اللہ بندے کو عذاب نہ دے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے. دیکھیں سمجھے بھائی، توحید کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا اور شرک کی گندگی کو اپنے ایمان، عمل اور عقیدے سے نکال کے پھینک دینا، دور رکھنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اس کو اپلائی کرنے والوں کو، یعنی توحید کو اپلائی کرنے اور شرک سے بچنے والوں کو اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے گا. سمجھے بات؟ دائمی عذاب کے مستحق نہیں بنے گا. تو دیکھو اب اس کے بعد دیکھیں کہتے ہیں کہ توحید اللہ کا واجب حق ہے، اسی لیے شرک سے بڑا ظلم، اس لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، ہے نا؟ شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اسی لیے انسان پر واجب ہے کہ شرک کو جانے تاکہ ایسی چیز میں واقع نہ ہو جائے جو اس کی توحید کی مخالفت ہو. توحید کے مخالف ہو. آپ دیکھیں اگر آپ کو اپوزٹ چیز نہیں معلوم ہے، اپوزٹ ہوتا بلوم شرط ہوتے ہیں، بلوم شرط ہے نا. تو اگر آپ کو اپوزٹ چیز نہیں معلوم، نفع معلوم ہے نقصان نہیں معلوم ہے، نفع معلوم ہے نقصان نہیں معلوم ہے، تو نقصان سے آپ بچ نہیں سکتے، نقصان سے آپ بچ نہیں سکتے. تو جیسے نفع معلوم ہونا ضروری ہے، ویسے نقصان کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اس سے بچ جائے. اس کے آنے سے پہلے اس کو سمجھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ بچ جائے گا. اور اگر معلوم ہی نہیں ہوگا تو آ جائے گا زندگی کے اندر، ایمان میں آ جائے گا، عمل میں آ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. اور جب پتہ چلے گا تو ماننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے نا. یہ کوئی شرک تھوڑی نہ ہے. آج مسلمان ایسے کہتا ہے یہ کوئی شرک تھوڑی نہ ہے، ہم ان سے تھوڑی نہ مانگتے، ہم تو مانگتے اللہ ہی سے، یہ تو ذریعہ ہے، یہ تو صرف ذریعہ ہے. اچھا مشرکین بھی یہی کہتے تھے، مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے وَعْنَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. یہ جو 360 بت ہم نے کعبہ میں بنائے ہوئے ہیں ان کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں نبی محمد، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى
وسیلہ اللہ زلفا، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے. یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں. یعنی وہ بدھ جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے، وہ بدھ کہاں پہنچاتے تھے؟ ان کا عقیدہ تھا نا کہ وہ اللہ تک بات پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہمارے بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ جو زمین کے نیچے دفن ہے وہ ہماری بات اللہ تک پہنچا ہے. اب یہاں پہ اصل چیز کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہاں پہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ زمین کے اندر گڑے ہوئے شخص کو اولیاء سمجھ رہے ہیں، ولی سمجھ رہے ہیں یا کچھ سمجھ رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے عمل اور عقیدے سے اللہ کی توہین کرتے ہیں. اللہ کی توہین کیسے ہوگی؟ اللہ کی صفات ہے وہ اللہ کیا محتاج ہے ان کا؟ ہاں، اللہ رب العالمین کو سننے کے لیے کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے گا؟ اللہ ہر چیز سنتا ہے، جانتا ہے. کروڑوں اربوں ایک ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ آگے کی دعا سنتا ہے، آگے کس دعا جانتا ہے کہ کیا مانگ رہا ہے، تو وہ محتاج نہیں. تو آپ کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ نہیں اس کے پاس پہلے جانا پڑے گا پھر اللہ. اب مثال کیا دیتے ہیں، غدار مرتبے کے بعد جانا ہے تو پہلے سیکرٹری سے ملنا پڑے گا. سمجھے گا؟ یہاں کیوں ملنا پڑتا ہے؟ کیونکہ وہ گدھا جو بھی ہو، نیتا ہو، غدار مرتبے ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے پاس کیوں سیکرٹری کے پاس جانا پڑتا آپ کو پہلے؟ کیونکہ وہ ویسے سمیع نہیں ہے جیسے اللہ سمیع ہے. سمجھے آپ؟ وہ ویسے سمیع سننے والے، اللہ سننے والا ہے، آپ بھی سننے والے. سننے آتا نا، سننے والے آپ بھی ہیں. لیکن جیسے اللہ سن سکتا ہے ویسے ہم سن سکتے نہیں، ہے نا؟ ہماری سماعت، ہماری سننے کی صلاحیت کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے، محدود ہے نا؟ ایک لمٹ تک ہم سن سکتے ہیں. یہ مائک سے بول رہے تو مائک کی آواز کہاں تک جاتی ہوگی؟ مسجد کے اندر، احاطے کے اندر. مسجد کے باہر ہو، جھاڑ کے پاس کوئی چلی جائے تو اس کو بات سمجھ جائے گی. اگر آواز تھوڑی بہت آئی گی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن ابھی جیل میں معاملے سن لیا اللہ. آپ نے سنا؟ آپ نے سنا؟ اللہ نے سنا؟ سمجھ آئے بات؟ تو یہ سماعت ہے. تو اسی لیے دنیا میں کسی سے ملنے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ سے، اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، مختلف علاقے کے مختلف بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جو زمین میں دفن ہوتے ہیں. ایسے لوگ یہاں سے جاتے ہیں اجمیر شریف جاتے. اجمیر کہاں پہ؟ کون سے اسٹیٹ میں؟ راجستھان میں. ہم کہاں ہیں؟ مہاراشٹر میں. یہاں کی لینگویج کیا ہے؟ مراٹھی. وہاں کی لینگویج کیا ہے؟ راجستھانی. وہ جو دفن ہے وہ کیا ہے؟ وہ کون سے ہے؟ راجستھانی. آپ کی لینگویج سمجھیں گے ہو؟ اللہ کو کسی لینگویج کی محتاجی ہے؟ کسی بھی لینگویج مانگو آپ، کسی بھی لینگویج مانگو آپ. سمجھے بات؟ ہاں، یہ مسئلہ ہے. ایسے کئی مسائل ہیں. اگر ایک چیز کو بیان کیا جائے دماغ کے اندر بندی ہوئی گٹھانے کھلتے جاتی ہے. کھلی نہیں کھلی، لینگویج الگ ہے نا. اب ان کے پاس ایک ٹرانسلیٹر بھی ہوگا نا پھر کہ وہ آپ کی بات پہلے ان کو سمجھائے، ہے نا؟ ان کو سمجھ میں آئے گی تو آگے پہنچائیں گے نا بھائی. ان کو ہی سمجھ میں نہیں آ گئی. مہاراشٹر والوں کو تو بند کرنا پڑے. ہاں، اور اس کے علاوہ کوئی فارینر آ جائے، انگلش، ہے نا؟ کوئی تمل ناڈو سے چلا جائے، تمل. تو اب سوچو نا لینگویج. اور انڈیا کے اندر تو ہر 50-60 کلومیٹر میں لینگویج چینج ہو جاتی ہے. 50-60 اگر کم ہو 100 کلومیٹر پکڑ لو. 100 کلومیٹر کوئی کمپلسری لینگویج آپ کو چینجز ملیں گے. لینگویج میں کچھ نہ کچھ چینجز ملیں گے، چینجز مل جائیں گے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ وہ تو لینگویج کو نہیں سمجھ پاتے نا. تو اس بات کو سمجھیں. اور عرب والے تو خیر آئیں گے نہیں، لیکن ایک مثال دے گا. کوئی عربی آگے مانگے تو سمجھے، کوئی عربی آگے مانگے تو عجمی کیا سمجھے گا؟
اور अजमी जाके कोई अरब में मांगे तो अरबी क्या समझेगा? ये तो पूरी दुनिया की पहले लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, वो ट्रांसलेटर को जो अल्लाह के पास बात पहुंचा रहा है सबसे पहले वो बेचारे को खुद नहीं आती। ये किस्सा है। तो ये ऐसे ही मामला है कि जैसे कोई कुएं से पानी निकाल के फेंक रहा हो और एक खातून ने पूछा भाई आप पानी क्यों फेंक दो? किसका सुना ना आपको? बहुत सुना होगा सुना। पानी क्यों फेंक दो? बोले काबतुल्लाह में आग लगी। अच्छा काबतुल्लाह में आग लगी, यहाँ पानी फेंक दो? अच्छा ठीक है, मेरे घर पे रात में दावत है खाने वाली। उस खातून तौहीद वाली खातून की उसको दावत दे दी, उसको आई दावत। होते ना ऐसे लोग हैं ना, आप उनको बोलो नमाज पढ़ने चलो तो बोले हम काबा में नमाज पढ़ गए। वो बैठे बैठे काबा में नमाज पढ़ गए, उनके वही नहीं बताते कि वो काबा में नमाज पढ़। सोचने आज तो लॉजिकली वाला जमाना है, लोगों को हर चीज में लॉजिक चाहिए। ऐसी चीजों में लॉजिक क्यों नहीं ढूंढते आप? ऐसी चीजों में ढूंढेंगे तो तौहीद मिल जाएगी शायद। तो वो खातून ने कहा कि दावत में आइए, आप रात में खाने की दावत है, अच्छा आपके लिए स्पेशल चिकन बनाया जाए, चिकन बकरा जोड़ी यानी गोश्त की दावत। ठीक है, अब पीर साहब मौलवी साहब पहुंच गए जो पानी डाल रहे थे, जो पानी डाल रहे थे। काबा में आग लगी थी, पानी का डाल रहे थे कुएं से निकाल के जमीन पे, यहाँ पे जहाँ पे वो थे, है ना। तो अब ये पहुंचे दावत में पहुंचे तो उसने खातून ने क्या किया, पूरा खाना वाना लगा दिया और चावल के नीचे में बोटियां छुपा दी, ऊपर सादे चावल और नीचे बोटियां। ये वेट करके दस्तक पे स्टार्ट कीजिए। तो आपने तो हमको चिकन की दावत दी थी, वो तो दिखाई नहीं देगा, वो तो दिखाई नहीं देगा। कहा काबा में आग लग गई वो दिखाई दे दिया, चावल के नीचे चिकन है वो दिखाई नहीं दिया। समझ आए बात? तो ऐसे मामला है। तो इसीलिए ये जो कह रहे हैं कि भाई ये हमारी बात अल्लाह तक पहुंचा गया, तो वहां सोचना पड़ेगा ना कि किस्सा ऐसा ही तो नहीं है कि काबा की आग को दिखाई दे गई है और नीचे की चावल के नीचे की बोटियां दिखाई नहीं दे रही। ये बड़ा मामला है। तो लोगों को चाहिए कि वो अपनी आंखों को खोले, अपने ज़हन और दिमाग को खोले और अल्लाह की तौहीद को समझें। ठीक है, ये मिसालें जो है ना ये समझने के लिए, इसमें कोई बहुत दलील नहीं। दलील किताब सुन्नत की होती है, हमारे यानी मिसाल समझाने के लिए दी जाती है और लोग दलील मिसाल ही को दलील बना देते हैं। पहले फ्लोर पे जाना है तो सीढ़ी लगती, अल्लाह के पास जाना है तो समझे। हाँ, तो ये दलील अलग चीज होती है, मिसाल अलग चीज होती है। आपने मिसाल दी ना कि भाई पहले फ्लोर पे जाना है तो सीढ़ी लगती है, तो मिसाल हो गई, ठीक है हम समझ गए। अब अल्लाह से मांगने के लिए गैरुल्लाह से मांगना पड़ेगा, इसकी दलील तो सहाबा ने मांगा, रसूलुल्लाह ने मांगा नहीं। अगर मुशरिकीन मक्का ने जो मुजस्समे बनाए थे, जो मुजस्समे उन्होंने बनाए थे, उनके अकीदे थे इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के भी मुजस्समे हैं, तो वो तो नबियों के मुजस्समे बना के पूछ रहे थे कि नबी क्यों नहीं कहते उन मुजस्समे से मांगने के लिए कि नबी हो गए चलो मांग लेते हैं, ये अल्लाह तक हमारी बात पहुंचा देंगे। सहाबा क्यों नहीं गए? समझे? और हमारे पास तो नबियों के भी नहीं है, फिर भी हम जा गए, तो इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए कहते हैं कि इसीलिए इंसान पर वाजिब है कि शिर्क को जाने ताकि ऐसी चीज में वाक़ई ना हो जो उसकी तौहीद के मुखालिफ हो और उसके रब के हक को ज़ाय कर दे और वो शिर्क के साथ सबसे बड़े जुल्म में मुत्तसिफ हो जाए। शिर्किया अमल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म उनके ईमान में, उनके अमल में, उनके अकीदे में दाखिल हो जाए। समझे? हज़रत लुक़मान ने क्या वसीयत की थी? इतना शिर्क का जुल्म अज़ीम, लेकिन बेटो शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, इसको अमल में बदला। ठीक है, देखो उसके बाद कहते हैं शिर्क के वाक़ई होने का सबब, शिर्क के वाक़ई होने का सबब, क्यों शिर्क वाक़ई होता है ना? शिर्क की अकाईद भी वाक़ई है,
شرک اعمال کیوں واقع ہوتا ہے، معاملہ انسان کے اعمال کے اندر کیوں واقع ہوتے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں بنی آدم میں شرک کے وقوع کا یعنی واقع ہونے کا سبب عموماً صالحین سے، جو نیک صالحین ہوتے ہیں، صالحین نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو ہے. غلو سمجھتے ہیں؟ ہاں جو غلو سمجھتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں غلو؟ ایک غلو ہوتا ہے چپکانے والا، ہے نا، چپکانے والا. غلو یعنی کسی کی شان میں اضافہ کرنا، اتنا اضافہ کرنا کہ اس کو بندگی سے نکال کے معبود بنا دے. سمجھے؟ نبی کی شان نبی کی شان، اللہ کی شان اللہ کی شان، ٹھیک ہے، بندے کی شان بندے کی شان، فرشتوں کی شان فرشتوں کی شان. کسی کی عزت یا کسی کی تعریف میں اتنا اضافہ کیا جائے کہ اس کو الوہیت یا ربوبیت میں داخل کر دیا جائے، یہ غلو. ٹھیک ہے، سمجھے؟ جیسے ایک مثال دے دوں، ابھی مہینہ چل رہا ہے، کون سا مہینہ ہے؟ نومبر تو انگلش کا ہے نا، ربیع الثانی ہے نا، 11ویں کا مہینہ ایسے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں پر. اب ان کے سلسلے میں لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، ہے نا. ایسے عقیدے ہیں کہ نہیں؟ لوگوں کے عقیدے ہیں ایسے ان کے سلسلے میں. اب آپ سوچیں کہ وہ نیک انسان تھے شیخ عبد القادر جیلانی، یقیناً اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے، صالح انسان تھے، اچھے عقیدے والے انسان تھے. انہوں نے توحید پہ عمل کیا، توحید کی دعوت دی لوگوں کو، سنت پہ عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والے شخصیت تھے، ہے نا. جھوٹ نہیں بولتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے اور کتاب و سنت کے پابند تھے، نیک صالح تھے. اب ان کی شان میں غلو کرتے کرتے کہا اللہ جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، مردوں کو زندہ کرنے کی، ان میں داخل کر دی، ان میں داخل کر دی. تو غلو والی ہوا نہیں ہوا غلو. مردوں کو زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اب وہ صفات لا کے کس میں فٹ کر دی گئی؟ شیخ عبد القادر جیلانی میں، ہے نا. تو یہ نیک صالح ہے، صالحین کی شان میں غلو ہو گیا ہوا نا. تو یہ غلو انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے. سمجھے؟ جو سبب ہے بنی آدم میں، وہ یہ اولین سبب ہے کہ وہ اپنے بزرگوں میں، اپنے نیک اور صالح لوگوں میں ان کی شان میں اتنا اضافہ کرتے، اتنا غلو کرتے، اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی الوہیت اور ربوبیت میں ان کو شامل کرتے ہیں. سمجھے؟ آپ جب اس میں شامل کریں گے تو کیا ہوگا؟ شرک میں داخل ہو جائیں گے، عقیدہ بگڑ جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھو دلیل کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر بیان کیا، سورہ نوح آیت نمبر 23 اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اللہ نے کیا کہا؟ اور وہ آپس میں کہنے لگے اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور نہ ود کو، ود ایک معبود کا نام ہے، ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو، نہ نصر کو. یہ 5 لوگ تھے حضرت نوح کی قوم کے. کہاں کے تھے؟ ادھر دھیان دو، ادھر دھیان دو. کہاں کے لوگ تھے یہ؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 5 لوگ. کیسے لوگ تھے؟ نیک، صالح، عبادت گزار، نیک اور صالح لوگ تھے، متقی لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے. لوگوں نے کیا کیا؟ ان کا انتقال ہوا،
ان کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے کیا کیا، ان کے انتقال کے بعد ان کی شان میں اتنا غلو کیا کہ انہیں کی عبادت کرنے لگے، انہیں کی عبادت کرنے لگے۔ پہلے آیت کا ترجمہ سنو اور پھر حضرت عباس ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر بھی سنیں گے کہ انہوں نے اس آیت کی تشریح کیا کیا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو پہلے آیت کا ترجمہ سنو۔ اور وہ آپس میں کہنے لگے اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، نہ نصر کو چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہوا، یہ ٹرانسلیشن آیت کا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح، صحیح بخاری کے اندر حدیث ان کی موجود ہے 4920، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کانا ہؤلاء رجال صالحین فی قوم نوح، کہتے ہیں یہ قوم نوح کے صالح لوگ تھے، یہ قوم نوح کے صالحین تھے، نیک اور صالح لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ فلما ماتوا، جب ان کا انتقال ہوا، اوحی الشیطان، شیطان نے القا کیا، شیطان نے ان کی قوم کو کیا کیا، اشارہ کیا، انہیں بتایا، ان کے ذہن و دماغ میں وسوسہ ڈالا۔ اوحی الشیطان، اوحیہ پڑھتے نا، اوحی الشیطان، تو اوحیہ کا مطلب ہوتا ہے وحی کرنا، وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے، وحی کرنا، لیکن جب اس کی نسبت شیطان کی طرف ہو تو وسوسہ ڈالنا، کیا ہوتا ہے، وسوسہ ڈالنا، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب یہ انتقال ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو وسوسہ ڈالا یا اشارہ کیا، یعنی آ کے بتایا، انسانی شکل میں آ کے، یا شیطان نے آ کے دعوت دی ان کو، ٹھیک ہے؟ کیا دعوت دی گئی، اِلَىٰ قَوْمِهِمْ انسبوا لهم انسابا فعقفوا عليها حتى اذا طال عليهم الابد عبدوه، صحیح بخاری کے اندر ابن عباس کا قول موجود ہے، کہا کہ شیطان نے وسوسہ کیا یا شیطان نے اشارہ کیا کہ ان کے لیے مجسمے بنا دو، مجسمے اسٹیچو اور کیا ہے نا، ان کے لیے مجسمے بنا دو، پھر وہ ان پر اعتکاف کرنے لگے۔ اعتکاف عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اعتکاف عبادت ہے نا؟ اس کے لیے کیا جائے گا اللہ کے لیے، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ تو دیکھو کہتے ہیں کہ ان کے مجسمے بنا دو، پھر ان پر وہ اعتکاف کرنے لگے، پھر جب ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، ایک لمبی مدت گزر گئی تو انہوں نے کیا کیا، وہ لوگ جو اعتکاف کر رہے تھے ابھی تک، صرف ابھی تک کیا کر رہے تھے، اعتکاف کر رہے تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کی عبادت کرنے لگے۔ ایک لمبے وقت تک اگر کوئی کام ہوتا ہے تو بعد میں آنے والی نسلیں اس کے شر اور فساد میں مبتلا ہو جاتی ہیں، سمجھے؟ ہاں، انہوں نے کیا کیا کہ نیک اور صالح لوگ جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، ان کے مجسمے بنائے، ان پہ اعتکاف کیا، اور بعد میں جب دوسری نسلیں آئی یا ایک لمبی مدت ان پہ گزر گئی تو بعد میں یہی لوگ یا ان کی آنے والی نسلیں انہی مجسموں کی عبادت کرنے لگے، سمجھے ہم نے؟ نیک تھے، صالحین تھے، ہے نا، نیک صالح لوگ تھے، قوم نوح کے متقی پرہیزگار عبادت گزار لوگ تھے، ان کی شان میں کیا کیا گیا، غلو کیا گیا، اور غلو کے ذریعے شرک میں مبتلا ہوا۔ اب سمجھے کہ شرک کیسے آتا ہے؟ ہاں، اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر
کالی چیٹی، کالی رات میں، کالی رات سمجھتے ہیں جب چاند نہ نکلا ہو، اماواس کی رات ہوتی نا، کالی رات، کالے پہاڑ، کالا پہاڑ دیکھیں، دیکھیں اب تو کمان کالا پہاڑ نہیں دیکھیں، ہاں کالی چیٹی نظر آئے گی، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چیٹی ہو، نظر آئے گی چیٹی؟ نہیں آئے گی نا. ویسے ہی شرک ہے رسول اللہ کا، ویسے ہی شرک ہے تمہاری زندگی میں، تمہارے اعمال میں، تمہارے عقیدے میں داخل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا. ہاں ایک دھاگا باندھ لیا، امی نے باندھ دیا، ابو نے باندھ دیا، بھائی یہ باندھ لو، بیماری نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی. پتہ چلا ہم کو، ہم نے سوچا ٹھیک ہے دھاگے ہی تو ہے، امی نے باندھ دیا، باندھ لیتا ہوں. چلو عقیدہ کیا ہے دھاگے کے ساتھ؟ یہ حفاظت کرے گا، اس کی باندھنے سے نقصان نہیں ہوگا، مصیبت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی. اور یہ عقیدہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ. کہ نفع دینے والا اللہ، مصیبت سے بچانے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، بیماریوں سے محفوظ رکھنے والا اللہ. اب وہ عقیدہ وہاں سے ہٹ کے یہاں آ گیا، اس دھاگے پہ، اس دھاگے پہ، یہاں پتہ نہیں کہاں کہاں باندھتے ہو، ہے نا، وہاں آ گیا، توحید بچی ختم ہو گئی، شرک آ گیا. سمجھے؟ کالی رات میں، کالے پہاڑ پر، کالی چیٹی جیسے نظر نہیں آتی ویسے شرک داخل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. بلی گزری، رک گئے، اب میں گیا تو نقصان ہو جائے گا، اب میں گیا تو نقصان ہو جائے گا، کسی دوسرے کو جانتے تھے پھر چلے گئے. تو بلی کے جانے سے آپ کیوں رکے؟ کوئی کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کچھ بھی شرک، آپ لوگ کچھ بھی شرک بنا دیتے، بلی کے گزرنے سے کیا شرک بتاتے نا آپ کیسے شرک ہوا. آپ کیوں رکے بھائی؟ اگر میں جاتا تو نقصان ہو جاتا. ہاں یہی تو مسئلہ ہے. مسئلہ یہی ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ بلی گزری ہے، اب میں جاؤں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا. تو بلی کا نقصان دینے والی ہے کہ اللہ دینے والا ہے؟ تو آپ نے نفع نقصان کا معاملہ بلی پہ ڈال دیا، اس لیے آپ نے آپ کا عقیدہ شرک کیا ہو گیا. سمجھے؟ ہاں نظر بد سے محفوظ ہونے کے لیے کاجل کا ایک ٹیکا لگا دو بچوں کو. کاجل کا ایک ٹیکا لگا دے کہ خوبصورتی کے لیے کوئی لگا دے، الگ چیز ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ کس لیے لگاتے ہیں؟ خوبصورتی کے آنکھوں میں لگائے نا. اچھا خاصا گوگا گوگا گال بھی کالا کر دو بچے کا، ہے نا، آنکھوں میں لگائے خوبصورتی جہاں لگانے کی چیز ہے. کاجل، کاجل آنکھوں میں لگایا جاتا نا، سرما آنکھوں میں لگایا جاتا. کوئی سرما ہونٹ پہ لگاتا، گال پہ لگاتا نہیں نا. تو کیا کہہ گئے کہ کاجل لگائے کس لیے؟ نظر بد، کوئی نظر نہیں لگے، کاجل لگا لو. تو بھائی نظر بد کی دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وہ تب تک نظر نہیں لگے. تو نظر بد سے بچانے والی چیز کاجل کا وہ نشان نہیں ہے. کون ہے؟ اللہ. سمجھے؟ اب اس میں چھوٹے اور بڑے کے ڈفرنس آپ کو کرنا پڑے گا، چھوٹا اور بڑا ڈفرنس آپ کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. یہ سمجھ میں آیا کیسے گلو ہوتا ہے؟ نہیں کوئی جواب ہی نہیں آ رہا. ہاں گلو سمجھ میں آیا؟ گلو کیسے ہوتا ہے؟ اضافہ شان میں، اللہ کی الوہیت ربوبیت میں داخل کر دینا، مردے کو زندہ کر دیتے، ہے نا. ایک اور قصہ ہے، سناؤ گے؟ اسے سنا دو، ایک اور جان دو، نہیں ختم ہو جائے. دیکھو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ توحید کے لیے خطرناک امور میں سے یہ ہے کہ وفات پائے ہوئے صالحین کی شان میں غلو کیا جائے، ان کے لیے مقابر و مزارات تعمیر کیے جائے، ان کے لیے اعتکافات کیے جائے، اور اللہ کے سوا ان کے لیے عبادت
انجام دی جائے، یہ شرک کے عظیم دروازوں میں سے ہے، یہ شرک کے عظیم دروازوں میں سے ہے۔ کیا اس امت میں بھی شرک واقع ہوتا ہے؟ یہ سوال ہی آتا ہے، کیا امت مسلمہ میں بھی شرک آئے گا؟ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھو جواب دے گئے، پہلے پڑھ لو ہے نا، پھر اس کو سمجھائیں گے۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ، یہ سمجھ میں آ گیا سب جو پیچھے ابھی پڑھا ہے؟ آ گیا نا؟ دیکھو کہتے ہیں کیا امت محمدیہ میں بھی شرک واقع ہو سکتا ہے؟ بے شک اس امت میں بھی شرک واقع، شرک کی بہت سی قسمیں، بہت سے انواع قسمیں عملاً واقع ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو صدیوں پہلے ہوا اور ابھی موجود ہے، یعنی صالحین کے ذریعے شرک، صالحین کے ذریعے شرک، اور ان کے لیے عبادت اور نذر ادا کرنا، عبادت کرنا، نذر ادا کرنا، نذر و نیاز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ہے نا؟ نذر و نیاز اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب جب اللہ ہی کے لیے ہے تو کس کے لیے کیا جائے گا؟ اللہ ہی کے لیے کیا جائے گا، دوسرے کے لیے کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں کہتے ہیں کہ نذر ادا کرنا، ان کی قبروں کے پاس اعتکاف کرنا اور ان کو چھوڑ کر ان سے اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کو چھوڑ کر ان سے دعا کرنا، یہ بہت سے اسلامی ملکوں میں بھی موجود ہے، بہت سے اسلامک ملکوں میں بھی موجود دیکھا جا رہا ہے۔ کئی ایسے جو اسلامک نام سے چلتے ہیں، جیسے ترکی ہے نا، آپ جائیں وہاں پہ ایسے آپ کو مزارات عام دکھیں گے، شرک کے اڈے عام دکھیں گے۔ ایک دو ممالک ہیں جہاں توحید قائم ہے اور اس سے بھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے۔ انہوں نے یہ کیا تو کیوں کیا؟ توحید نہیں دکھتی ان کی، ان کا عقیدہ نہیں دکھتا، انہوں نے کچھ کیا تو برابر دکھتا ہے۔ اور جہاں بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک موجود ہے، بدعقیدگی موجود ہے، بے حیائی موجود ہے، وہ نہیں دیکھتے۔ سب سے متقی ہیرو آف اسلام ہے نا، چہرے پہ سنت نہیں ہے، نہیں، اور طیبین ہے، پاک و صاف لوگ ہیں، بالکل آپ اندازہ لگا لیں، بات ہے نا۔ تو دیکھیں کہتے ہیں کہ صالحین کے ذریعے، نذر و نیاز کے ذریعے، قبروں پہ اعتکاف کے ذریعے، اللہ کو چھوڑ کر ان سے دعاؤں کے ذریعے، یہ بہت سے اسلامک ملکوں میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، جس کا کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر ثابت ہے کہ شرک اس امت میں بھی واقع ہوگا، حتیٰ کہ واضح ترین صورت میں اور بتوں کی پوجا کی صورت میں بھی واقع ہوگا۔ بتوں کی کھلا بتوں کی پوجا کرتے ہوئے بھی لوگ دیکھے جائیں گے۔ ہے نہیں مسلمانوں کے نام پر لوگ، بڑے بڑے لوگ ہیں جو عید کے دن شیطان بن کے آتے ہیں، آتے نہیں آتے عید کے دن شیطان بن کے، ہے نا؟ ایک بھائی جان ہے جو شیطان بن کے آتے ہیں عید کے دن۔ رمضان بھر لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہ عید کے دن سنیما گھروں میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ میں لے کے آیا ہوں، ہے نا؟ عید کے دن ان کو فلم ریلیز کرنا ہوتا ہے، اب ہے تو نام مسلمان والا، سلمان ہے نا، اور کام سب چلتے ہیں۔ تو آپ سوچیں یہاں پہ کیا کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھلا بتوں کی پوجا کی شکل میں بھی امت محمدیہ کے اندر شرک پایا جائے گا، ہے نا؟ تو جو ظاہری ایمان والا ہے اس کو تو مسلمان کہنا ہی پڑے گا، تو اب مسلمان ہے، کام تو مسلمان والے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اس کو سنو، کیا لا تقوم الساعة حتی، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتی یعبدوا الاوثان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबीले, कुछ क़बाइल मुशरिकीन से मिल जाएंगे। उम्मत के कुछ कबीले किससे मिलेंगे? मुशरिकीन से मिल जाएंगे, हत्ता के बुतों की पूजा तक करने लगे। बुतों की पूजा, खुल्ला बुतों की पूजा करेंगे। और ये क़यामत की निशानियों में से मालूम क्या पड़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में बात बयान कर दी कि मेरी उम्मत के अंदर शिर्क दाखिल होगा। तो अब ये सवाल पैदा नहीं होना चाहिए कि उम्मत के अंदर हम आ गए हैं, अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे गए हैं, अब हम शिर्क में मुब्तला नहीं हो सकते, ये ज़हन से निकाल देंगे। इसीलिए अल्लाह से हमेशा दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमको शिर्क जैसी गंदगी से महफूज रखो, है ना? ठीक है, तो देखो यहाँ तक समझ में आया? देखो आगे, उसके बाद शिर्क की किस्में इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट हफ्ते पढ़ेंगे, थोड़ा सा है वो पढ़ लो आप। कहते ये इस बात की तरफ इशारा है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि उम्मत मुहम्मदिया के अंदर, उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत यानी उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में का एक गिरोह दीन में मुशरिकीन से मिल जाएगा और अल्लाह के सिवा बुतों की पूजा करेगा। ये इस बात की दलील है कि उम्मत शिर्क में वाक़ई होगी, उम्मत के अंदर शिर्क आएगा, कोई शक व शुबा नहीं है, वाक़ई होने से मासूम नहीं है। यानी ये ऐसा नहीं है कि अगर हम उम्मत मुहम्मदिया में दाखिल हो गए हैं तो अब हम शिर्क से मुकम्मल तरीके से महफूज है, ऐसा नहीं है, बल्कि शिर्क आएगा। ठीक है, और मुख्तलिफ रास्तों से आएगा, मुख्तलिफ रास्तों से, लेकिन एक रास्ता ही है जो सही है, सिरात मुस्तकीम, जन्नत में ले जाने वाला है ना? अल्लाह के नबी की हदीस, कौन सी हदीस? खत्ता रसूलुल्लाह खत्ता, अल्लाह के नबी ने एक लकीर खींची, है ना? और उसके इर्द गिर्द चंद लकीरें और खींची, और वहाँ सीधी लकीर जो खींची उस पे उंगली रखी, हाज़ा सिराती मुस्तकीम, ये मेरा सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता है, किसका है? मेरा है, नबी का, नबी का सीधा रास्ता है। इस पे चलते जाना, जब ये आजू बाजू वाले रास्ते हैं, यहाँ से तुमको शैतान बुलाएंगे, गुमराह करने वाले लोग बुलाएंगे, उस पे मत जाना, सीधे रास्ते पे चलते। कौन सा रास्ता है? कैसे पहचानेंगे उस रास्ते को? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ये घड़ी आगे है, एक घड़ी आगे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया सहाबा से कि बनी इस्राइल के अंदर कितने फिरके हुए थे? 72, है ना? और मेरी उम्मत में कितने होंगे? 73, 73। हाँ, कुल्लुहुम फिन्नार, हर एक फिरके वाले जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, सिवाय एक फिरका जहन्नम में नहीं जाएगा। अब सहाबा ने ये नहीं पूछा कि वो 72 में क्या क्या है, कौन कौन है, नहीं, अल्लाह के नबी वो एक कौन सा है जो जन्नत में जाएगा। इतनी लंबी डिटेल कौन याद रखेगा कि 72 में कौन कौन है, क्या सिफत है? अल्लाह के नबी वो एक बताइए कौन सा है, वो एक बताइए। हाँ, क्या जवाब दिया अल्लाह के नबी? मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो फिरका वो है जिस पे मैं हूँ और मेरे सहाबा है, यानी जो मेरे और मेरे सहाबा के पीछे पीछे चलते रहेंगे वो वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, दोनों मिला लो आप, ये हदीस में जो बयान किया इस आयत से मिला लो। अल्लाह ने कहा वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम। अल्लाह ने क्या कहा? वस्साबिकूना, साबिकून अव्वलीन लोग जो इस्लाम में दाखिल हुए, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, चाहे मुहाजिरीन में से हो चाहे अंसार में से हो, अव्वल तरीन इस्लाम में दाखिल होने वाले लोग, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान,
اور ان کے بعد جو ان کی اتباع کرے گا اچھے طریقے سے اسلام میں داخل ہو کر ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے. اب وہ ان کے بعد والے صحابہ بھی ہیں اور بعد میں آنے والی پوری امت قیامت تک جتنے بھی لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے فہم صحابہ منہج صحابہ کے مطابق، ہے نا؟ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ کہے گا کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے صحابہ سے اللہ راضی ہوا تو ما انا علیہ واصحابی کو ڈھونڈنا پڑے گا، سمجھے؟ اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی اور اسی کے ساتھ اس دنیا سے جانا پڑے گا. موت اسی میں آنی چاہیے، تب جا کے انشاءاللہ ہم اس ایک 73 میں سے ایک کو پائیں گے جو کامیاب ہو گیا. سمجھے آپ بات؟ اب سمجھے شرک کو پڑھنا کیوں ہے؟ کیوں پڑھنا ہے شرک کو؟ ہاں، اس سے بچنے کے لیے. تو یہ جتنے بھی اسباب بیان کیے گئے یہ سب چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں اور ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا ہے تاکہ ہم اپنی توحید کی حفاظت کریں اور اس ایک گروہ میں جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے فہم اور منہج کے مطابق چلنے والا ہے اس میں شامل ہو کر جنت میں چلے جائیں. سمجھے؟ یہ چند باتیں ہیں جو آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Back